بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو میں بتائی گئی کسی ایک بات کو بھی غلط ٹھہرانے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور تبھی کوئی رائے قائم کر کے کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر بری نظر سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا پیڑ موجود ہو وہاں 100 سال تک غریبی نہیں آتی۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں جن ہونے کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے وہ امیر بندے کو بھی مفلس اور فقیر بنا دیتی ہے۔ نیند میں جھٹکے لگنا کبھی اچھے دن نہ آنے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں روٹی پیٹ بھر کر کھائی جاتی ہے اس گھر پر رحمت کے دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں۔ گھر میں حاملہ مورنی لے آنے سے گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوے کے پروں کو صحن میں لٹکانے سے گھر میں جنات اور آسیب نہیں آتے۔ برگد کا درخت گھر میں لگانے سے گھر میں کبھی غریبی نہیں آتی۔ جو عورت جڑوا بچے پیدا کرتی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی ہے۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد چھینک کا آنا جلد دولت ملنے کی علامت اور نشانی ہے۔ چھینک آتے آتے رک جانا مہمانوں کے آنے کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا بنانا گھر میں برکت کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی کا چوہے کو کھانا گھر میں غریبی کے چلے جانے کی نشانی ہے۔ خواب میں خوبصورت عورت کا دیکھنا جلد دولت آنے کی علامت ہے۔ گھر میں کالے رنگ کے خرگوش کے بال رکھنے سے 80 سال تک گھر پر کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ پانی پینے کے درمیان چھینک کا آ جانا رزق میں اضافے کی نشانی ہے۔ دانتوں میں درد کا اٹھنا کاروبار میں برکت ہونے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت اچانک ڈر جانا چوٹ لگ جانے کی نشانی ہے۔ روٹی کا پہلا لقمہ کھاتے ہی ہچکی لگنا بدن میں طاقت آ جانے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلی اگر پاخانہ کر کے پاخانے کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ کہ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ دودھ پھٹ جائے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے۔ نیبو میں سے رس نہ نکلے تو یہ مفلسی یعنی غریبی آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا آ جانا گھر میں اچھا رشتہ آنے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے گلاس گر جانا کسی مہمان کے آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں اکثر سانپ نکل آئے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے پھول گر جائے تو یہ جلدی شادی ہو جانے کی نشانی ہے۔ اگر دائیں آنکھ پھڑکے تو جان لیں کہ یہ خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ اگر بائیں آنکھ پھڑکے تو سمجھ لو کہ یہ کوئی پریشانی آنے کی نشانی ہے۔ دائیں ہاتھ میں اگر کھجلی ہونے لگے تو یہ پیسے ملنے کی نشانی ہے۔ بائیں ہاتھ میں کھجلی ہونے لگے تو یہ پیسے واپس جانے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت جھاڑ دینا یہ غریبی آنے کی نشانی ہے۔ اچانک چھینک کا آ جانا کسی کو یاد کرنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مکڑی کے جالے بڑھنا پریشانیوں کے آنے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے کان کی لو اچانک گرم ہو جائے تو جان لیں کہ ضرور کوئی غیبت کر رہا ہے۔ اگر کوا دروازے پر بولے تو یہ مہمان آنے کی نشانی ہے۔ اگر شادی کے دن بارش ہو جائے تو یہ خوشحال زندگی ملنے کی نشانی ہے۔ سفر کے دوران اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ کام میں رکاوٹ کی نشانی ہے۔ گھر میں بار بار چیزوں کا گم ہونا پریشانی آنے کی نشانی ہے۔ اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو یہ کسی بڑی تبدیلی آنے کی نشانی ہے۔ دائیں پیر میں کھجلی ہونے لگے تو یہ سفر شروع ہونے کی نشانی ہے۔ اگر خواب میں دریا دیکھو تو جان لو کہ یہ ترقی ملنے کی نشانی ہے۔ اگر بلی رات کو روئے تو یہ نحوست کی نشانی ہے۔ اچانک سر درد کا ہونا کسی کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہاتھ سے نمک گر جائے
تو یہ جھگڑا ہونے کی نشانی ہے۔ دن میں الو دیکھنا کسی بری خبر کے ملنے کی نشانی ہے۔ اگر مٹی میں بار بار چیٹیاں آئیں تو یہ رزق بڑھنے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے چائے گر جانا کسی خاص مہمان کے آنے کی نشانی ہے۔ اگر چراغ خود بخود بجھ جائے تو بڑی پریشانی آنے کی نشانی ہے۔ اگر بچہ رات کو اچانک روئے تو سمجھ لو کہ اس کو کوئی نظر لگا رہا ہے۔ اگر سفر سے پہلے چھینک آ جائے تو سفر سے رک جانا بہتر ہوتا ہے۔ اگر بار بار چیزیں گم ہونے لگیں تو کسی کی بری نظر لگنے کی نشانی ہے۔ اگر سانپوں کا خواب آئے تو دشمن سے ملنے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت کوے کا بولنا کسی بری خبر ملنے کی نشانی ہے۔ اگر ہاتھ میں کانٹا چبھ جائے تو فوراً جان لیں کہ کوئی یاد کر رہا ہے۔ اگر دائیں آنکھ میں پانی آ جائے تو یہ خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ اگر بائیں آنکھ میں پانی آ جائے تو غم ملنے کی نشانی ہے۔ اچانک دل دھڑکنے لگے تو جان لو کہ ضرور کوئی یاد کر رہا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا زندگی میں سکون حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ اگر دائیں پاؤں میں سوئی چبھے تو یہ لمبے سفر کے شروع ہونے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو یہ کاروبار میں نقصان اٹھانے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے کوے کا شور کرنا مہمان آنے کی نشانی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے چمچ گر جائے تو یہ کسی سے الجھنے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت کسی پرانے پیڑ سے آواز آنا نحوست آنے کی نشانی ہے۔ ہاتھ پر مکھی بیٹھنا مہمان کے آنے کی نشانی ہے۔ اگر کپڑوں پر داغ لگ جائے تو یہ کسی مصیبت میں پڑنے کی نشانی ہے۔ ناخن ٹوٹ جانا کسی کام میں نقصان ہونے کی نشانی ہے۔ چھپکلی کا بار بار دکھائی دینا پریشانی سے دوچار ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں کسی کو بلاتے دیکھنا محبت ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھی ٹوٹ جائے تو آزمائش آنے کی نشانی ہے۔ اگر چمگادڑ گھر میں بار بار آ جائے تو گھر میں پریشانی آنے کی نشانی ہے۔ اگر پرانا پیڑ خود بخود گر جائے تو وقت کے بدلنے کی نشانی ہے۔ اگر گھر کی دیوار پر درار آ جائے تو آزمائش میں مبتلا ہونے کی پکی نشانی ہے۔ اگر بچہ رات کو اچانک چیخ کر اٹھے تو کسی کی بری نظر لگنے کی نشانی ہے۔ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک کا سنائی دینا کسی غیبی معاملے کی نشانی ہے۔ رات کو اچانک جلتا چراغ بجھ جانا کسی بڑی تبدیلی کی نشانی ہے۔ خواب میں دریا دیکھنا زندگی میں بڑے فیصلے کی نشانی ہے۔ اگر پرندے بار بار کھڑکی پر بیٹھیں تو کسی مہمان کے آنے کی نشانی ہے۔ زمین پر اچانک دراڑ آ جانا کسی بڑی تبدیلی کی نشانی ہے۔ خواب میں کسی کو سوتا دیکھنا فکر مندی کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے مٹی گر جانا دولت کھونے کی نشانی ہے۔ اگر گھر میں چراغ بجھ جائے تو کسی مشکل میں پڑنے کی نشانی ہے۔ کسی مجلس میں بار بار کھانسی کا آنا کسی کے یاد کرنے کی نشانی ہے۔ جمعے کے دن کپڑے دھونے سے گھر سے رزق ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بلی بار بار دروازے پر آ کر بیٹھے تو یہ خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ اگر چہرے پر بغیر کسی وجہ کے داغ دھبے آ جائیں تو کسی کے نظر لگنے کی نشانی ہے۔ کسی کام کے شروع ہونے سے پہلے چھینک آنا رکاوٹ کی نشانی ہے۔ خواب میں پرانا پیڑ دیکھنا صبر کی نشانی ہے۔ ہاتھ میں کھجلی ہونا پیسے ملنے کی نشانی ہے۔ اگر بلی آپ کے راستے میں آ کر رک جائے تو کوئی رکاوٹ ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں بارش دیکھنا رحمت کی نشانی ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں پانی کا بھر جانا اچھی بیوی ملنے کی نشانی ہے۔ روٹی کا لقمہ ہاتھ سے گرنا رزق کم ہونے کی نشانی ہے۔ گھر میں کبوتر کا آنا اچھے دوست ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں لال چیٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ ناظرین،
اب تک بتائی گئی سبھی باتیں صرف وہم اور غلط عقیدے یعنی اندھ وشواس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے صرف لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور ان کے دین و ایمان سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ان باتوں پر یقین کرنا ہرگز جائز نہیں۔ یہ باتیں نہ صرف اللہ تعالی پر ہمارے بھروسے کو کمزور کرتی ہیں بلکہ یہ باتیں شرک اور کفر کے دائرے میں آتی ہیں جو ایک مسلمان کو دائرے اسلام سے باہر کر دیتی ہیں۔ بے شک خوشی، غمی، کامیابی، ناکامی، آفت و مصیبت اور دنیا کا پورا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر پیڑ کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس طرح کی باتوں پر یقین کرنے کو میں اپنے سماج اور بہت سے یوٹیوب چینلوں پر دیکھتا ہوں جن کو آشکار کرنا ضروری تھا، اور شروع میں بتائی گئی سبھی باتیں صرف کچھ مثالیں تھیں۔ ان کو اپنا قیمتی وقت برباد ہونا مت سمجھیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، آمین۔ دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔